سورۃ الفتح، سورت نمبر 48، آیت نمبر 1، پارہ نمبر 26، پارے کا رکوع نمبر 9، سورت کا رکوع نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا، انا فتحنا لك فتحا مبینا، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صریح فیصلہ، بے شک ہم نے فتح دی آپ کو کھلی فتح، فتح مبین یعنی کھلی فتح۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے کہ ہم نے تمہیں کھلی فتح دی۔ تفسیر: بے شک ہم نے صلح حدیبیہ سے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی، یعنی صلح حدیبیہ سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ سبب ہو گئی ایک فتح مطلوب یعنی فتح مکہ کا۔ مکہ کے فتح ہونے کا جو سبب ہوئی وہ صلح حدیبیہ ہوئی، اس لحاظ سے یہ صلح ہی فتح ہو گئی۔ اور فتح مکہ فتح مبین اس لیے کہا گیا کہ فتح سے مقصود شریعت اسلام میں کوئی حکمرانی نہیں بلکہ دین اسلام کا غلبہ مقصود ہوتا ہے۔ صلح حدیبیہ میں کیا ہوا؟ مسلمانوں نے بہت دب کر سامنے والوں کی مشرکین مکہ کی باتوں کو مان کر صلح کی تھی، مشرکین کی شرائط کو مان کر دب کر صلح کی تھی۔ اگرچہ یہ صحابہ کو یہ صلح گوارا نہیں تھی، لیکن حکمت خداوندی، اللہ تعالیٰ کی مرضی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو القاء اور الہام فرمایا اس اعتبار سے صلح کی گئی، ایک قدم پیچھے لیا گیا۔ تو وہ قدم کا پیچھے لینا اور اس وقت دب کر صلح کرنا آگے چل کر مکے کے فتح ہونے کا ذریعہ ہو گئی۔ شریعت میں فتح سے مراد کوئی حکمرانی نہیں ہے کہ بادشاہت مل جائے، بلکہ شریعت میں فتح سے مقصد یہ ہے کہ دین اسلام کا غلبہ ہو جائے، اور فتح مکہ سے یہ مقصود بڑی حد تک حاصل ہو گیا۔ فتح مکہ سے یہ مقصود بڑی حد تک الحمدللہ حاصل ہو گیا۔ جی، کیونکہ تمام قبائل عرب اس بات کے انتظار میں تھے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم پر غالب آ گئے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں گے۔ جب مکہ فتح ہوا تو چاروں طرف سے عرب کے قبائل امنڈ پڑے اور خود یہ باواسطہ اپنے وفود کے واسطے سے انہوں نے اسلام لانا شروع کر دیا۔ چونکہ غلبہ اسلام کے بڑے آثار فتح مکہ سے ظاہر ہوئے، اس لیے اس کو فتح مبین فرمایا۔ اور صلح حدیبیہ اس فتح مکہ کا سبب اور ذریعہ بنی۔ دب کر صلح کرنا اس وقت کی ضرورت تھی، حکمت تھی، اور وہ ذریعہ اس طرح ہو گئی کہ اہل مکہ سے آئے دن لڑائی ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنی قوت اور سامان بڑھانے کی مہلت اور فرصت نہیں ملتی تھی۔ حدیبیہ کے واقعے میں جو صلح ہو گئی تو اطمینان کے ساتھ مسلمانوں نے کوشش کی، جس سے بہت سے نئے آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، مجمع اسلام مسلمانوں کا بڑھ گیا، فتح خیبر وغیرہ سے سامان بھی ذرا ٹھیک ٹھاک ہو گیا، اور ایسے ہو گئے کہ ذرا دوسروں پر بھی دباؤ پڑ سکے۔ پھر قریش کی طرف سے عہد شکنی ہوئی، انہوں نے ایگریمنٹ توڑ دیا قریش والوں نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے کہ انہوں نے جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ توڑ دیا، 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ ان کو ساتھ لے کر مکے کی طرف آپ نے بڑھائی کی۔ اہل مکہ اس قدر مرعوب ہوئے، ڈر گئے کہ زیادہ لڑائی بھی نہیں ہوئی، اور فوراً اطاعت قبول کر لی،
اور جو لڑائی ہوئی بھی تو اتنی کم اور اتنی ہلکی پھلکی کہ علماء کا اس بات میں اختلاف ہو گیا کہ مکہ مکرمہ صلح کے ساتھ فتح ہوا یا جنگ سے، جنگ ہونے کے بعد فتح ہوا یا صرف صلح سے ہی فتح ہوا۔ غرض اس طرح یہ صلح فتح کا سبب ہو گئی، اس لیے مجازی طور پر اس صلح کو بھی فتح فرما دیا گیا، جس میں فتح مکہ کی پیشن گوئی وہ بھی آ گئی ہے۔ آگے اس فتح کے دینی اور دنیاوی ثمرات اور برکات بیان ہوئے ہیں کہ یہ فتح اس لیے میسر ہوئی تاکہ تبلیغ دین اور دعوت حق میں آپ کی کوششوں کا نتیجہ اس طرح ظاہر ہو کہ کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہوں، اور اس سے آپ کا اجر بہت بڑھ جائے، اور کثرت اجر اور قرب کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی سب اگلی پچھلی سوری خطائیں معاف فرما دے، اور آپ پر جو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات کرتا آتا ہے، مثال کے طور پر آپ کو نبوت دی، قرآن دیا، بہت سے علوم دیے، بہت سے اعمال کا ثواب دیا، ان احسانات کی اور زیادہ تکمیل کر دے۔ ہاں، اس طرح کہ آپ کے ہاتھ پر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، جس سے آپ کا اجر اور مقام قرب اور بلند ہوا۔ یہ دونوں نعمتیں تو آخرت سے متعلق تھیں، اور دو نعمتیں دنیاوی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو بغیر کسی روک ٹوک کے دین کے سیدھے راستے پر لے چلے، اور اگرچہ آپ کا صراط مستقیم پر چلنا پہلے سے یقینی ہے، مگر اس میں کفار کی روک ٹوک، مزاحمت، رکاوٹ ہوتی تھی۔ اب یہ رکاوٹ نہیں رہے گی۔ اور دوسرا دنیاوی فائدہ اور نعمت یہ کہ اللہ آپ کو ایسا غلبہ دے جس میں آپ عزت ہی عزت آپ کی ہو، یعنی جس کے بعد آپ کو بھی کسی سے دبنا نہ پڑے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ تمام جزیرۃ العرب پر اللہ نے آپ کو غلبہ عطا فرمایا۔ آگے کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھیے آیت نمبر 2۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ جو آگے ہو چکے تیرے گناہ اور جو پیچھے رہے، اور پورا کر دے تجھ پر اپنا احسان اور چلائے تجھ کو سیدھی راہ۔ آیت نمبر 2 کا ترجمہ ایک بار اور سن لیں۔ تاکہ معاف کرے تجھ کو اللہ، نبی سے فرما رہے ہیں، جو آگے ہو چکے یعنی پہلے گزر چکے تیرے گناہ، اور جو پیچھے رہے تیرے گناہ یعنی اگلے پچھلے تمام گناہ، اور پورا کر دے تجھ پر اپنا احسان اور چلائے تجھ کو سیدھی راہ۔ اب یہاں دیکھیے، لیغفر لک، تاکہ اللہ معاف کرے، کہ یہ فتح مبین آپ کو اس لیے دی گئی ہے تاکہ آپ کو یہ 3 کمالات حاصل ہو جائیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ پہلی چیز، تمام اگلی پچھلی گناہ اور خطا معاف ہو جائیں۔ سورہ محمد میں یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ انبیاء علیہم السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ ان کی طرف قرآن میں جہاں کہیں گناہ یا ذنب اور عصیان وغیرہ کے الفاظ ہیں، وہ ان کے مقام عالی کی مناسبت سے ایسے کاموں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں جو خلاف اولا مگر نبوت کے مقام بلند کے اعتبار سے افضل نہیں تھے۔ تو غیر افضل پر عمل کرنا بھی ایسی لغزش ہے جس کو قرآن نے بطور تحدید کے ذنب و گناہ سے تعبیر کیا ہے۔ جی پھر ایک بار ذرا اور آسان انداز میں سمجھاتا ہوں۔ ایک گناہ وہ ہے جو ہم کرتے ہیں، گنہگار لوگ، لیکن نبی تو ایسا گناہ کرتے ہی نہیں۔ پھر اللہ نے جو قرآن میں فرمایا تاکہ تمہارے گناہ معاف ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام جو گناہ تو نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر ہم اپنے سمجھنے کے لیے ہم ایک مثال لے سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کام بہت اچھی طریقے سے کرتا ہے، بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے، بہت ہی خوبصورت انداز میں وہ کام کرتا ہے۔
اگر وہ کسی دن ذرا کم خوبصورت کام کرے تو ہم کیا کہیں گے کہ بھائی تم تو بہت اچھا کاریگر ہو، یہ تو تمہارا کام نہیں ہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جس نے کام خراب کر دیا، بگاڑ دیا، تو کام بگاڑنا تو گناہ ہے نا، لیکن بہت اچھا کرنے سے تھوڑا کم اچھا کرنا بگاڑنا تو نہیں ہے۔ لیکن ایک اچھے کاریگر کے لیے کیا کہا جائے گا؟ ہاں بھائی اس سے اچھی تمہاری کاریگری ہے۔ مثال کے طور پر بھائی ہمارے والد صاحب ہم کو ایک پابندی کرتے تھے پڑھنے کے زمانے میں کہ تمہارا پہلا ہی نمبر آنا چاہیے، دوسرا نمبر آیا تو اس کو ناکامی سمجھتے تھے، پہلا نمبر ہی آنا ضروری ہے، یہ شرط تھی۔ جبکہ بہت سے بچے ایسے ہوا کرتے تھے کہ وہ فیل ہو جائیں تو گناہ، فیل نہ ہو تو کوئی گناہ ہی نہیں ان کے لیے ان کے گھر میں، لیکن ہمارا مسئلہ ایسا کہ ذرا پرسنٹیج کم ہو گیا تو پسینے نکل آتے تھے۔ تو مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ نبیوں کا بلند مقام، ان کو گناہ سے ڈر نہیں ہوتا تھا، لیکن جو بات افضل ہوتی تھی، بہتر ہوتی تھی، اس کو چھوڑ کر مفضول اگر تھوڑا کم افضل والا کام کر لیتے تو یہ بھی اللہ کے سامنے ان کے لیے ان کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے لغزش کہلاتی تھی۔ اور ما تقدمہ سے مراد وہ لغزشیں ہیں جو نبوت سے پہلے ہوئیں، پہلے سے مطلب نبوت سے پہلے، اور ما تأخرہ سے وہ لغزشیں جو نبوت کے بعد ہوئیں۔ اور فتح مبین کا اس مغفرت کے لیے سبب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس فتح مبین سے بہت لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوں گے، اور اسلام کی دعوت کا عام ہو جانا آپ کی زندگی کا مقصد عظیم اور آپ کے اجر و ثواب کو بہت بڑھانے والا ہے، اور اجر و ثواب کی زیادتی سبب ہوتی ہے کفارہ سیئات کی۔ جب نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں نا تو گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسے نبی نے فرمایا نا حدیث میں اتبع السیئۃ الحسنۃ تمحھھا، جب گناہ ہو جائے تو نیکی کر لیا کرو تاکہ وہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے، تاکہ وہ نیکی تمہارے گناہ کو مٹا دے۔ اب دیکھیے آیت وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یہ دوسری نعمت ہے جو اس فتح مبین پر مرتب ہوتی ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صراط مستقیم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صراط مستقیم پر ہدایت اب مل رہی ہے، ایسا تو ہے نہیں، اور نہ صرف خود صراط مستقیم پر ہیں بلکہ دنیا کو صراط مستقیم کی دعوت دینا آپ کا رات دن کا کام ہے۔ تو ہجرت کے 6 سال فتح مبین کے ذریعے اللہ یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت ہم دے رہے ہیں، تو بھئی کیا معنی ہے؟ اس کا جواب سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لفظ ہدایت کی تحقیق اور تفصیل میں گزر چکا ہے کہ ہدایت ایک ایسا مفہوم عام ہے کہ جس کے درجات غیر متناہی یعنی لا منتہا، جس کی کوئی انتہا نہیں، اتنے درجے ہیں اس کے ہدایت کے۔ وجہ یہ ہے کہ ہدایت کے معنی منزل مقصود کا راستہ دکھلانا یا اس پر پہنچانا ہے، اور اصل منزل مقصود ہر انسان کی حق تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور حق تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور اس رضا و قرب کے متفاوت درجات ہیں، بے شمار کم زیادہ درجے ہیں اس کے۔ ایک درجہ حاصل ہونے کے بعد دوسرا، اور دوسرے کے بعد تیسرے درجے کی ضرورت باقی رہتی ہے، جس سے کوئی بڑے سے بڑا ولی نبی رسول بھی بے نیاز نہیں۔ ان سب کو کوشش رہتی ہے کہ اب یہ درجہ ملا ہے تو اس سے اوپر کا مجھے کیسے مل جائے۔ اس لیے آیت اہدنا الصراط المستقیم کی دعا نماز کی ہر رکعت میں کرنے کی تعلیم جیسے امت کو ہے، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے، جس کا حاصل صراط مستقیم کی ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب و رضا کے درجات میں ترقی حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے اونچے درجے حاصل کرنا، اس میں ترقی حاصل کرنا۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے ہیں نبی بھی۔ تو اس فتح مبین پر حق تعالیٰ نے اسی قرب و رضا کا کوئی بہت اعلیٰ مقام آپ کو عطا فرمایا، ایک بہت اونچا مقام عطا فرمایا، جس کو یہدیہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا کہ اب ہم اس فتح مبین کے ذریعے سے تمہیں وہ اونچا اور عالی شان مقام عنایت فرمائیں گے جو پہلے میسر نہیں تھا، یا جو پہلے میسر تھا مقام اب اس سے بڑھ کر مقام قرب آپ کو عطا کیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بھائی یہ سمجھ میں آیا صراط مستقیم کا مطلب، اسی لیے ہمیں سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھنا ہے۔ آج سورہ ملک کی دعا، آج اس سورت کی دعا آیتیں ہوئی، یعنی
سورہ فتح کی بقیہ آیتیں